بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آفیشیل کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ زینب ہمارے گھر میں کام کرتی تھی۔ وہ بہاولپور کی رہنے والی تھی۔ اکثر مرد دوسری شادی کرتے نہیں جھجکتے اور عورتیں بھی بے ٹھکانہ ہونے کے خوف سے سوتن کو باخوشی قبول کر لیتی ہیں، کیونکہ وہاں جب لڑکی ایک بار بیاہ دی جاتی ہے تو میکے والے کوشش کرتے ہیں ہماری بیٹی ہر حال میں شوہر کے گھر میں ہی رہے، چاہے اس کا خاوند اس پر سوتن ہی کیوں نہ لا بٹھائے۔ ایک روز زینب ہمارے گھر میں کام کر رہی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا۔ دستک ہوئی تو اس نے دروازے کے سوراخ سے آنکھ لگا کر دیکھا۔ دوسرے ہیلے میں وہ پریشان سی میرے پاس آئی اور کہنے لگی، بی بی جی، جو صاحب آئے ہیں ان کو کہہ دو کہ یہاں کوئی زینب کام نہیں کرتی۔ میں اس کی بات سن کر حیرت میں ڈوب گئی۔ ہاں بی بی، یہ میرا شوہر ہے، پہلے گھر سے نکال دیا، اب کھوجتا پھرتا ہے۔ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی جو اگر آپ اس کو کہہ دیں گی۔ میں بھی اتنی اچھی کام والی کو کھونا نہیں چاہتی تھی، لہٰذا دروازے پر گئی۔ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی، جو شخص باہر کھڑا تھا وہ اپنے حلیے سے نواب جیسا لگتا تھا۔ سامنے ایک قیمتی گاڑی تھی، شاید وہ اسی کی تھی۔ مجھے وہ کسی طور پر ایک کام والی کا شوہر نہ لگا۔ میں نے پھر بھی اس سے سوال کیا، بھائی آپ کو کس سے ملنا ہے؟ زینب سے۔ باجی، وہ میری بیوی ہے، مجھے کسی نے بتایا ہے کہ وہ آپ کے گھر میں کام کرتی ہے۔ نہیں بھائی صاحب، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، اس نام کی کوئی عورت ہمارے گھر میں کام نہیں کرتی۔ وہ شخص مایوس ہو کر سامنے کھڑی گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا۔ میں زینب کی جانب پلٹی اور پوچھا کہ سچ سچ بتاؤ زینب، یہ کیا قصہ ہے؟ زینب کو میرے گھر میں کام کرتے ہوئے کوئی 2 سال ہونے کو آئے تھے۔ اس نے مجھے کبھی شکایت کا موقع نہ دیا۔ عورت تھی واقعی، اپنے اطوار اور رکھ رکھاؤ سے کسی اچھے گھرانے کی لگتی تھی۔ اس نے کہا، بی بی جی، یہ ایک بہت لمبا قصہ ہے اور کام پڑا ہوا ہے، کام سے نمٹ لوں تو بتاتی ہوں۔ تجسس نے مگر مجھے چین نہ لینے دیا۔ رہنے دے کام کو، میں کھانا ہوٹل سے منگوا لوں گی۔ تو مجھے ابھی بتا کہ یہ ماجرا کیا ہے؟ تم گھروں کا کام کرتی ہو اور تیرا شوہر، تیرا آدمی اتنی بڑی قیمتی گاڑی میں آیا ہے، کیا وہ کوئی نواب ہے؟ شکل اور حلیہ نواب جیسا لگتا ہے۔ نواب تو نہیں ہے، پر زمیندار ضرور ہے، بہت پیسے والا ہے، بس میرے نصیب میں چاکری لکھی تھی، سو کر رہی ہوں۔ پھر اس نے ان الفاظ کے ساتھ اپنی کہانی سنائی جو میں اسی کے الفاظ میں قلم بند کر رہی ہوں۔ بی بی جی، جن دنوں ہماری شادی ہوئی ہمارے روز و شب بھی ایسے ہی مسرت بھرے تھے جیسے کہ عام چاہنے والوں کے ہوتے ہیں۔ میرا شوہر مجھ پر فدا تھا۔ 2 دن کو میکے چلی جاتی تو روٹھ جاتے، کہتے، زینو، تیرے بنا میرا وقت نہیں کٹتا، جی کرتا ہے کہ تم اس سے ایک پل کو بھی دور نہ ہو۔ اگر میں جہانگیر ہوتا تو حکومت کرتے وقت تمہارا ہاتھ بھی پردے کے پیچھے سے میرے کندھے پر دھرا ہوتا، اور اب کیا کروں، مجبور ہوں، تمہیں اپنے ساتھ لے جا نہیں سکتا، ورنہ تو تمہیں سامنے بٹھا کر وہاں بھی تیرا دیدار کرتا رہوں گا۔ میں یہ باتیں سنتی تو خود کو دنیا کی خوش نصیب عورت سمجھتی۔ میں خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کرتی۔ مجھے اپنے شوہر کی محبت پر خدا کے وجود کے مانند یقین تھا۔ میں سمجھتی کہ دنیا الٹ گھوم سکتی ہے، سورج مغرب سے نکل سکتا ہے، مگر میرا شوہر نہیں بدل سکتا۔ 5 سال سکون سے گزر گئے۔ میرے سرتاج کے پاس بھی اندازہ دولت تھی جو ان کو وراثت میں ملی تھی۔ یہی دولت بالآخر میرے اور ان کے درمیان جدائی کا سبب بن گئی۔ 5 سال بعد اولاد نہ ہوئی تو ان کے رشتہ داروں نے محی الدین کے کان بھرنے شروع کر دیے کہ صاحب، یہ بھی اندازہ ہے کہ دولت کدھر جائے گی، اس کا وارث کون بنے گا، ایروں غیروں کے نصیب ہو جائے گی۔ عورت بانجھ ہو تو مرد کو وقت سے شادی کر لینی چاہیے، بڑھاپے میں کریں گے تو اولاد کی خوشیاں کب دیکھیں گے۔ میرا شوہر رشتہ داروں کی یہ باتیں سنتا، میں بھی سنتی اور ہنس دیتے اور انہیں کہتی کہ ان لوگوں کا تو دماغ خراب ہے۔ اگر عورت کو اولاد نہ ہو تو مرد دوسری شادی کرنے لگتا ہے۔ اگر معاملہ الٹا ہوا تو کیا عورت بھی دوسرا مرد لا سکتی ہے؟ اصل بات تو یہ تھی کہ مجھے یقین تھا میرے اولاد نہ ہونے کی وجہ سے یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ میرا شوہر میری محبت کو بھلا کر کسی اور عورت کو بھی لے آئے۔
میری محبت تو ان کی زندگی تھی، میں تو ان کے انگ انگ میں بس چکی تھی۔ بھلا پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ محبت کا یہ 9 لکھا ہار میری گردن سے اتار کر وہ کسی اور کی گردن کی زینت بن جاتا۔ عورت بھی مرد کے بارے میں کس قدر خوش فہمیوں میں مبتلا رہتی ہے، نہیں جانتے کہ اس ہستی کو بدلتے دیر نہیں لگتی۔ جہاں عورت کی محبت چٹان کی طرح ہو سکتی ہے، وہاں مرد کی محبت میں مصلحت بھی بن سکتی ہے۔ کسی روز بھی اس کی نیت بدل سکتی ہے۔ کسی خوبصورت عورت کو دیکھ لے تو اس کا دل قابو میں نہیں رہتا، جبکہ شریف عورت ہمیشہ ایک مرد کی محبت کو ہی اپنی زندگی کا حاصل سمجھتی ہے، خواہ اس کی نظروں کے سامنے کتنے ہی مرد کیوں نہ گزر جائیں۔ ایک دن مجھے کسی نے خبر دی کہ محی الدین نے دوسری شادی کر لی۔ اس انکشاف نے تو میرے دل کی دھجیاں ہی اڑا دیں۔ میرے دل کی سرزمین تو ایسی جلی کہ پھر کبھی رویدگی کی امید نہ رہی۔ البتہ ان کی یہ حرکت مجھ سے کب تک چھپتی، آخر بتانا پڑا۔ پھر ایک روز دوسری عورت کو، جو اب ان کی بیوی تھی، گھر لے آئے۔ جو ہو چکا تھا اس کو قبول کرنا تو ناگزیر تھا۔ میں اپنے شوہر سے محبت کرتی تھی، اس لیے محی الدین کو پریشان کرنا یا علیحدگی کا مطالبہ کرنا خود میرے لیے باعث تکلیف تھا، لہٰذا اس کڑوے گھونٹ کو پی کر خاموش ہو گئی۔ ماں نے بھی سمجھایا کہ جو اپنے شوہر کے گھر رہو اور سوکن کے ساتھ گزارا کرو، میکے آ بیٹھنے سے خوشیاں نہ ملیں گی، البتہ بھائیوں اور بھابھیوں کے طعنے ضرور سننے کو ملیں گے۔ اپنا گھر اپنا ہی ہوتا ہے، محی الدین جیسا بھی ہے تمہارے ساتھ برا سلوک نہیں کرے گا۔ دوسری شادی مرد اولاد نرینہ کے لیے کرتے ہیں، پھر تو وہ پیسے والا ہے، یہ کوئی انہونی بات نہیں۔ مرد ایسا کرتے رہتے ہیں، کون کون ان سے جھگڑ سکتا ہے۔ سوتن شہزادیوں اور ملکاؤں پر پڑ جاتی ہے، وہ بھی تو برداشت کرتی ہیں۔ ماں کے سمجھانے سے نصیب پر لکھا جان کر صبر کر لیا۔ سوچا سوکن کو سوکن نہ سمجھوں تو میں زندگی کے دن اچھے گزر جائیں گے، مرد بھی تو سکون سے رہے گا اور ہمارا سکون بھی تہ و بالا نہ ہوگا۔ میں نے کبھی بھی نرگس کو سوکن نہ سمجھا، مگر وہ نہ جانے کس مٹی کی بنی تھی۔ باوجود میرے اچھے سلوک کے اس کو میرا وجود کانٹے کی طرح کھٹکتا تھا۔ بہانے بہانے سے گھر کا سکون برباد کرنے سے نہ چوکتی۔ رفتہ رفتہ محی الدین بھی لا تعلق ہوتے جا رہے تھے۔ وہ جو میرے ساتھ کرے، یہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں۔ نہ جانے نرگس نے کیا ان کو پڑھایا کہ شوہر نے میری پرواہ کرنا چھوڑ دی۔ میں نے یہ بھی سہ لیا۔ محی الدین نے اس عورت کی جھوٹی شکایتوں پر کئی بار میرے ساتھ گالم گلوچ سے کام لیا، مگر میں نے پھر بھی صبر کیا، سوتن کے بچوں کو سنبھالا، ان کی خدمت کرتی رہی، ماں سے بڑھ کر پیار دیا، کیونکہ وہ میرے محی الدین کے بچے تھے، سو مجھے دل سے عزیز تھے۔ بچے تو پیار کے طالب ہوتے ہیں، پیار پا کر وہ میرے دیوانے ہو گئے، ہر وقت میرے پاس کھسے رہتے، مجھ کو وہ اپنی ماں سے زیادہ چاہنے لگے تھے۔ اس کو یہ بات گوارا نہ تھی کہ اس کے بچے مجھ سے زیادہ پیار کریں، وہ ان معصوموں کو روئی کی طرح دھنک کر دیتی۔ ایک روز مجھ سے ملنے ہمارے گھر میں چچا زاد بھائی آ گیا۔ ماں بہاول نگر میں تھی اور بہت بیمار تھی۔ وہ یہی بتانے آیا تھا کہ اپنی سگی بہن جیسا جانتا تھا، کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ سوکن مجھ پر ایسا برا الزام لگا دے گی۔ بلال بیچارہ 1 منٹ بامشکل بیٹھا ہوگا، اس نے چائے کی پیالی تک نہ پی، بس ماں کی علالت کا بتایا اور چلا گیا، جس کو نہ جانے نرگس نے کس انداز سے محی الدین کو بیان کیا کہ اس نے مجھ سے کہا میری غیر موجودگی میں کن مردوں کو گھر میں بٹھا لیتی ہو، تم کو لحاظ نہیں آتا، وہ تیرا چچا زاد تھا، نرگس کو تو نہیں، پھر تو نے اس سے پردہ کیوں نہ کروایا؟ حالانکہ نرگس تو اس کمرے میں آئی بھی نہیں تھی جہاں ہم بیٹھے ہوئے تھے۔ کہا کہ تم ابھی اور اسی وقت میرے گھر سے چلتی بنو، مجھ کو ایسی آوارہ عورت کو گھر میں رکھنے کی ضرورت نہیں، میری بیٹیاں آج چھوٹی ہیں، کل بڑی ہو جائیں گی تو کیا تیرے ایرے خیرے رشتے داروں کے ماتھے لگیں گی؟ میں اب تم کو مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ میں بھلا آباد ہی کب تھی، جو اب برباد ہو رہی تھی، یہ سوچ کر عورت کی شرافت پر دھبا نہ آئے، یہاں پڑی تھی کہ شوہر کا گھر ہے، کوئی مجھ پر انگلی نہ اٹھائے، ورنہ 2 وقت کی روٹی دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ سردیوں کے دن تھے، سر پر چادر نہ پیر میں جوتی، انہوں نے مجھے بازو سے پکڑ کر باہر نکال دیا۔ کچھ دیر برآمدے میں ٹھہری رہی، بچے باہر آئے اور مجھ سے لپٹ گئے۔ وہ میرے سینے سے لگ کر رو رہی تھی، لیکن اس ظالم مرد نے ان کو بھی کھینچ کر علیحدہ کر کے کمرے میں بند کر دیا
اور مجھے گھر سے باہر نکال دیا۔ میں ننگے پاؤں شدید سردی میں پیدل کئی میل چل کر شہر آئی اور اپنے واقف لوگوں کے گھر پناہ لی۔ ان بیچاروں نے مجھے سہارا دیا کہ تھکن اور صدمے سے آتے ہی فرش پر گر پڑی تھی۔ چلتے چلتے پاؤں سوج گئے تھے۔ وہ جو مجھ سے محبت کے دعوے کرتا تھا، اس نے آج مجھے 3 کپڑوں میں دھکا دے دیا۔ امی بھی فوت ہو چکی تھی۔ کچھ دن بھابھیوں نے رہنے دیا، پھر کہا کہ شوہر اور سوتن کو منا لو اور اپنے گھر چلی جاؤ۔ کیا عمر بھر اسی طرح دھکے کھاتی رہو گی؟ بھائیوں کا بھی یہی کہنا تھا، لیکن عورت لاکھ سونے کی ایسی ہو جائے پھر بھی انسان ہوتی ہے، آخر اس کی بھی عزت نفس ہوتی ہے، وہ مٹی کا بت تو نہیں ہوتی۔ اگر میں ان سے معافی بھی مانگ لیتی تو کل اس سے بھی برا سلوک کرتے، سو میں نے وہاں جانے کی بجائے لوگوں کا کام پسند کیا۔ بہاول نگر سے دوبارہ بہاولپور آ گئی۔ ایک سہیلی کے پاس چند دن قیام کیا۔ کام کی تلاش میں میرے دن یوں ہی گزرتے رہے۔ دل کہیں نہ لگتا تھا، کبھی شوہر کی محبت اور کبھی ان کی بے وفائی خون کے آنسو رلاتے تھے۔ دنیا سے تو جی ہی اٹھ گیا تھا۔ سوچتی ہوں کاش میں خودکشی کر سکتی۔ کبھی دل کرتا کہ اپنے بال کھول کر اپنے کپڑے پھاڑ کر سڑکوں پر دیوانوں سی پھرنے لگوں، شاید اس طرح سکون مل جائے۔ خود پر قابو رکھا اور ایک شوہر کی بیوی ہوتے ہوئے لوگوں کے گھروں میں کام کرنے لگی۔ کافی عرصے بعد ایک روز کسی نے بتایا کہ تمہاری سوکن کو نہ جانے کیسا بخار ہوا ہے کہ وہ پاگل ہو گئی ہے، ننگے سر ننگے پاؤں لباس سے بے پرواہ گھر سے بھاگ جاتی ہے، گلیوں میں چیختی چلاتی ہے۔ اس کو پکڑ کر گھر لے جانے کی کوشش کرتے ہیں تو کہتی ہے مجھے چھوڑ دو، میرا کوئی گھر نہیں ہے، پھر دیواروں سے سر ٹکراتی اور بال نوچتی ہے۔ اس کا یہ حال سن کر بہت افسوس ہوا کہ میں بچوں سے محبت کرتی تھی، اور پاگل ماں کے بچوں کا حال کیسا ہوگا یہ تو ہر کوئی جانتا ہے۔ وہ بیچاری تو بہت خوفزدہ ہوں گے۔ اگر میں وہاں ہوتی تو ان کو اپنے پروں میں چھپا لیتی، اپنے کلیجے سے لگا لیتی، نہ جانے اب ان کا کیا حال ہوگا۔ تھوڑے دنوں بعد وہ بیچاری گھر سے سڑک پار کرتے کسی بس تلے آ گئی اور اس کی موت واقعہ ہو گئی۔ اس کے بعد سے محی الدین کو میری یاد آنے لگی۔ اس نے بڑے جتن کیے کہ مجھے واپس گھر لے جائے۔ کئی بار اس نے ان کوٹھیوں کے چکر لگائے جہاں میں کام کرتی تھی۔ جب بھی اس کا سامنا ہو جاتا میرا خون کھولنے لگتا۔ اس کی بے وفائی نے مجھے نفرت کی آگ میں جلانا شروع کر دیا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ جب دل ہی نہ مانے تو آدمی کیوں کسی کو دھوکہ دے؟ میں آج کہہ سکتی ہوں کہ عورت کی نفرت اس کی محبت سے زیادہ پائیدار ہوتی ہے۔ میرا اس کے ساتھ محبت کا رشتہ شاید ختم نہ ہو، مگر عزت اور تکریم والا رشتہ نابود ہو چکا تھا۔ جب دل کے رشتے نہ رہیں تو میں دنیاوی رشتوں کے لیے کیوں کر اس سے ناشتہ جوڑ لیتی۔ یہ مجھے کھوجتا رہا اور میں گھر بدلتی رہی، یہاں تک کہ دور کی کالونیوں میں کام ڈھونڈ لیا تاکہ وہ مجھے تلاش نہ کر سکے۔ وہ بھی کچھ عرصہ مایوس ہو گیا۔ اب بھی اس نے جہاں پہلے کام کرتی تھی میرا وہاں سے بھی پتہ کیا ہوگا۔ وہاں میں کبھی کبھی آتی جاتی ہوں اور انہوں نے جہاں کا پتہ دیا ہوگا۔ سنتی ہوں کہ اس کا بھی کسی کام میں جی نہیں لگتا، پریشان رہتا ہے، توبہ کرتا ہے مگر سکون نہیں پاتا۔ کسی کے دل کو توڑنا کہ جس میں سچی محبت بسی ہو کوئی ہنسی کھیل تو نہیں۔ اس نے میری زندگی کو کھلونا سمجھا، کھیل کر پھینک دیا تھا۔ کبھی کبھی بچوں کی خاطر دل نرم پڑ جاتا ہے جو مجھ سے محبت کرتے تھے۔ جی چاہتا ہے کہ واپس ان کے پاس چلی جاؤں، نہ جانے کوئی ستیلی ماں بن کر آ جائے تو کیسی ہوگی، مگر یہ کافر دل محی الدین کو معاف کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا۔ انسان پر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اپنے دل سے مجبور ہو جاتا ہے، سو میں بھی اپنے دل سے مجبور ہوں۔